شیخ محمد معصوم اورنگزیب علی نمک لکھ رہے ہیں، جو پورے ہندوستان پاکستان کا بادشاہ تھا. ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں، لیکن پوری بات طریق کی اورنگزیب علی کا بادشاہ اللہ کی کتنا بڑا صاحب نسبت بادشاہ رہا. فرماتے ہیں خیر مختصر یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے گئے. یوں فرمایا کہ اے معاذ، میں تجھے تقوی اللہ، صدق کلام، وفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، رحم بر یتیم، حفاظت ہمسایہ، ضبط غصہ، نرمی کلام، بذل السلام، لزوم امام، تفقہ فی القرآن، حب آخرت، خوف حساب آخرت کو، کوتاہی آرزو، حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں. ایک تین چیزوں کی وصیت کی ہے. کس کے نام لکھا ہے؟ سلطان وقت حضرت اورنگزیب عالمگیر کے نام. یہ خط بادشاہوں کو ایسی سی وصیت علماء کرتے تھے. وہ صاحب نسبت تھے خود خواجہ محمد معصوم، بہت سناتے تھے حضرت بادشاہ اللہ صاحب کے خطوط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے گئے اور یوں فرمایا کہ اے معاذ، میں تجھے تقوی اللہ، صدق کلام، وفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، رحم بر یتیم، حفاظت ہمسایہ، ضبط غصہ، نرمی کلام، بذل السلام، لزوم امام، تفقہ فی القرآن، حب آخرت، خوف حساب آخرت کو، کوتاہی آرزو اور حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں. سب کچھ تو آ گیا. ہمارے بزرگان دین جو بیعت کرتے تھے تو ایسے چیزوں کا عہد کرتے تھے. یہ سب چیزیں کرنا، یہ نہیں کہ ہم 12 تصدیق پڑھائیں گے اور اتنا ذکر کریں گے. یہ بھی تھا اور یہ بھی تھا. اخلاقیات کے دونوں کی ضرورت ہے. ذکر کی بھی ضرورت ہے اور اصلاح خلق کی ضرورت ہے. ذکر کر رہے ہو کبر کے ساتھ نہیں نافع ہوگا. ذکر تو اس لیے ہے تاکہ اپنے کو جھکایا جائے، دل میں رقت پیدا کی جائے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق، سب کے لیے ضروری ہے. مطلب کوئی نہ شیخ، کوئی نبی جب اپنے لیے سب چاہ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو پھر ہم اچھا موقع کیا ہے. فرماتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے گئے اور یوں فرمایا کہ اے معاذ، میں تجھے تقوی اللہ،
صدق کے کلام نے سب شمار کرا دیا ہے ایک ساتھ. سب سے اہم تقوی اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ہر وقت ڈرنا ہے. اس وقت بھی ڈرنا ہے، اس کے باہر بھی ڈرنا ہے، اس سے پہلے بھی ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر کے ساتھ ہے، سب کو اس کا علم ہے، تو ڈرنا چاہیے ہی. میں تجھے تقوی اللہ، صدق کے کلام، وفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، رحم بر یتیم، حفاظت ہمسایہ، ضبط غصہ، نرمی کلام، بذل السلام، لزوم امام، تفقہ فی القرآن، حب آخرت، خوف حساب آخرت، کوتاہی آرزو اور حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں. بڑی بات. یہ کتاب وہ کہ حضرت سنایا کرتے تھے ماشاء اللہ سب علی. بہت کام کی چیزیں. ہم نے کبھی دوسری کتاب سناتے زیادہ نہیں سنا، لیکن ان کے مکتوبات کو سنا ہی کرتے تھے حضرت. مزاج یکساں تھا بالکل طبیعت کے اعتبار سے. ان چیزوں کی تاکید خود فرماتے رہتے تھے. جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو ان کو لوگوں کو بھی سنانا شروع کر دیا. اے معاذ میں تجھے تقوی اللہ، صدق کے کلام، سچی بات کہوں. اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ وفائے عہد، جو عہد کرتے ہو پورا کرو، بے وفائی نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، خیانت نہ کرو، سب اس کے اندر داخل. ادائے امانت، امانت رکھیے. بات کی بھی امانت ہے. کسی نے تم سے کوئی راز کی بات کہی ہے، اس کو بھی پوشیدہ رکھو. اس کا افشا ظاہر کرنا جائز نہیں. ترک خیانت، خیانت نہ کرو، چاہے مالی خیانت ہو یا بات کی خیانت ہو. کسی نے تجھ کو اپنا سمجھ کے کوئی بات کہی تو اس کو تصدیق نہ کرو. یتیم پر رحم کرو، یہ بھی بڑی بات ہے. پڑوسی کی حفاظت کرو. یہ تصوف، زبردست تصوف جو بنیاد ترجمان ہے تصوف کی ہے حضرات. ضبط غصہ، غصہ سبھی کو آتا ہے، اللہ نے رکھا ہے. ان کے ساتھ ساتھ اس کو اعتدال پر رکھنے کی تاکید فرمائی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. نرمی کلام، کلام میں نرمی ہے. بذل سلام، سلام کرتے رہو. کوئی مستثنا نہیں، پیر مستثنا ہے نہ مرید مستثنا. سب کو موقع سے سلام کرنا چاہیے. لزوم امام، کسی کی تبعیت اختیار کرو. تفقہ فی القرآن، حب آخرت، پورا تصوف نچوڑ رکھ دیا اس میں اتنی میں. یہ کرنا ہے اس راستے میں. بس توجہ کی ضرورت ہے مول صاحب، بہت مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں، انشاءاللہ العزیز سب کچھ ہو جائے گا. اس وجہ سے کبھی کوئی سنا دیا کرتا، حضرت بھی سناتے تھے. لزوم امام، تفقہ فی القرآن، قرآن میں سوچو کیا لکھا ہوا ہے، جس کی ہم لوگوں کو بھی زیادہ توفیق نہیں ملتی. سر یہ ہونا چاہیے کام. تلاوت تو کرتے ہی ہے، تفقہ فی قرآن میں کمی ہے. دوسری جماعت کے لیے چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، دوسرے لوگوں نے. آپ بھی وہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھیے. حب آخرت،
سب کچھ دنیا نہیں ہے، سب کچھ حاصل ہے، روشنی ہے، پنکھا ہے، یہ ہے، لیکن ہمیشہ لیکن وہاں کے لیے دوسری چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوف حساب آخر اس کو بھی پیش نظر ہر چیز کا۔ کوتاہی آرزو، بڈھے ہو گئے۔ گزشتہ میں ایک واقعہ لکھا بہت طویل کہ اب کوئی خواہش نہیں ہے، اب خواہش کو شمار کرایا ہے پورا ڈھیر، کوئی خواہش نہیں رہی، اب کہہ رہا ہے اتنی خواہش۔ اللہ تعالیٰ اور حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں، خواہش کو چھوڑ دو، اب جا رہے وہاں تو وہاں کی خواہش پیدا کرو۔ اللہ ہم کو بھی توفیق دے اور حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں، اور منع کرتا ہوں اس بات سے کہ کسی مسلم کو برا بھلا کہے، زبان پڑھو، کسی مسلم کو خاطر سے مر رہے ہو اس میں کسی کو برا بھلا کہو، کتنی بری بات ہے۔ یا کسی کاذب کی تصدیق کرے، یہ بھی نہیں ہے، کوئی جھوٹا آدمی ہے اس کی تکذیب کرنا، سچے آدمی کی تکذیب، کوئی اچھا آدمی ہے اس کو اچھا کہو، شادی کی تکذیب نہ کرو، یا امام عادل کی نافرمانی نہ کرو، فساد فی الارض میں حصہ لینا نہ، اور اے معاذ اللہ کا ذکر کرو، یہ بات ہے۔ اسی چیزوں سے بچو، اسی طریق ذکر اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ اخلاق کو بھی درست کرو، اور تھانوی نے اسی چیز پر زور دیا ہے، ذکر اللہ کی کثرت مع حسن خلق۔ میں آیا باہر سے تو ماں حسا نے پوچھا مجھ سے کہ آپ کس چیز پہ بیان کرتے ہیں، ذات ہی پوچھا ہے۔ میں نے کہا کیا حضرت فوراً اللہ کا شکر ہے، کثرت ذکر مع حسن خلق، بہت خوش ہوئے، لوگوں نے کہا لکھ لو اس کو، ماں بتا کثرت ذکر مع حسن خلق، اتنا ہی کہا میں نے۔ آپ کس چیز پر بیان کرتے رہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کثرت ذکر مع حسن، ٹھیک، حضرت نے لکھوایا، اس سے بڑھ کے کیا ہے، بلایا کہا کہ لکھ لو۔ کام کی بنیاد دو چیزوں پر، حسن کلام، کیا ہے، ذکر کی کثرت، حسن۔ امام عادل کی نافرمانی مت کرو، اور فساد پھر کہتے ہیں میں تم کو حسن عمل کی تو وصیت کرتا ہوں، اور منع کرتا ہوں اس بات سے کسی مسلم کو برا بھلا کہے، اور کسی کاذب کی تصدیق کرے کہ نہیں، اور صادق کی تکذیب کرے، وہاں تو تصدیق کرے، جھوٹے کی تصدیق نہ کرو، اور جو سچا ہے اس کو مانو۔ یا امام عادل کی نافرمانی کا اس سے بھی منع کیا ہے، اور فساد فی الارض میں حصہ لیے، اس میں نہیں، جو لوگ فساد کر رہے ہیں کرنے دو، تم اس میں شریک نہ ہو، کسی طریقے سے شریک نہ ہو۔ آج عام طور سے باتیں ہو رہی ہیں، فسادات ہیں، اختلافات ہیں، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کون حق پر ہے کون حق ہے۔ اے معاذ اللہ کا ذکر کرو، جمع کر دیا ہے۔ حضرت کے زمانے میں اردو تو نہیں تھی لیکن فارسی پڑھتے ہی رہتے تھے۔ اے معاذ اللہ کا ذکر کرو، ہم کو تو اے معاذ غیر اللہ کے ذکر سے نکلو، اللہ
ہر شجر و حجر کے قریب، اور ذکر کرو ہر شجر و حجر کے قریب۔ ہم لوگ تھے ورگی پور تھے دیہات میں، بہت اچھا شہر جا رہے تھے مجلس کرنے کے لیے، ورگی پور کو وہاں فارم تھا بڑی اللہ صاحب میں، ہم تھے بھائی صاحب بلایا، کہا دیکھو میں جا رہا ہوں گورکھپور مجلس کرنے، تم لوگوں کو خوب موقع ہے ذکر کرنا، کبھی اس درخت نیچے کبھی اس درخت نیچے، یہ نہیں کہا کہ کبھی اس درخت کا آم کھانا کسی اس درخت کا آم کھانا، یہ نہیں کہا، اچھا موقع ہے خوب آم تھا، یہ نہیں کہا کہ کبھی اس سے آم کھا لینا کبھی، ہم نے کہا دیکھیے جو جیسا ہوتا ہے ویسی اسی وصیت چلنے کا، ہم کو قاری مبین صلی اللہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں گورکھ شہر جا رہا ہوں، تم جو رہنا خوب اچھا موقع ہے، کبھی اس کے نیچے اس درخت کے نیچے ذکر کرنا ہے، کبھی اس نے، یہ میری بات نہیں کسی نے کہا، یہ نہیں کہا کہ کبھی اس آم سے کھا لینا کبھی اس آم سے کھا لینا۔ حضرت یہاں کھانے کا بہت زیادہ لیکن نہیں تھا، شروع ہی سے تھانوی کی زمانے ہی سے بھی انہوں نے تقشف ہی بڑا راہ اختیار کی۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی گئے، حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ تھانہ کون میں رہے ہیں؟ ہر کام میں کہا میری تھی زندگی، اب تو لفظ رہے ہوں، میری تھی زندگی وہی گزری، کہا ہم نے تو آپ کو وہاں نہیں دیکھا، کہا میں دکھلانے کے لیے تھوڑے نہ گیا تھا، حضرت تھانوی کے مجلس میں بیٹھتا تھا، فرصت ملتی تھی جنگل پکڑتا تھا، جنگل میں جا کے ذکر کرتا تھا۔ اچھا جواب کتنا عمدہ، چپ ہو گئے وہاں بھی میں سے دعا کی بھائی یہ خسارہ ہم لوگ کے اندر بھی آتے ہیں کہ سننے سنا دیتے ہیں، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ منع کرتا ہوں اس بات سے کہ کسی مسلم کو برا بھلا کہے یا کسی کاذب کی تکذیب کرے، جھوٹا آدمی ہے اس کے ہاں آپ ہاں میں ہاں نہ ملائیے، کتنا ہی بڑا آدمی ہو ہاں میں ہاں نہ ملائیے، اور صادق کی تکذیب کرے یا امام عادل کی نافرمانی کرے، یہ بھی نہ کرو، ایک ہی جگہ شمار کرا دیا کہ یہ نہ کرنا۔ طریق میں آئے ہو تو یہ نہیں کہ جو چاہے جس کے ساتھ رہو، جو چاہے اپنا قائد ہے، صادق یا امام عادل کی نافرمانی کر یہ نہ کرنا، اور فساد فی الارض میں حصہ دے، اے مال اللہ کا ذکر کرنا۔ پہلے بھی سنا چکا ہوں، حضرت بھی سناتے تھے، لیکن اس وقت فارسی میں تھے، وہ اردو میں نہیں تھے۔ اے مال اللہ کا ذکر کرنا، ہر شجر و حجر کے قریب، سب گواہ بنے، جس شجر کے نیچے ذکر کرو گے وہ شجر گواہ ہوگا۔ میں حضرت کے ساتھ گئے رکشے سے، تو جب اسٹیشن کے پہنچے، کیا دیکھو اتر جائے جائے یہاں دور کا نماز پڑھ لیا جائے تاکہ یہ گواہ رہے، اسی اسٹیشن پر مجھ سے حضرت نے خود ماشاء اللہ یہاں بھی دور کا نماز پڑھ لیا تاکہ یہ شاہد گواہ رہے۔ آتے ہی دور کا نماز پڑھتے تھے، سب سے پہلے ناشتے سے پہلے دور کا نماز، تو اس کو ناشتہ، ٹہلنے جاتے تھے زیادہ سے۔ ماں ندوی نے پوچھا حضرت آپ تھانہ بھون گئے ہیں؟ کیا تھانہ بھون میں میری زندگی گزری؟ نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا آپ کو، اب کہا تو نہیں ہوگا لیکن ہم نے کہا کہ ہم دکھانے کے لیے تھوڑے نہیں گئے تھے، ہمارے تھانے کی مجلس میں رہتے تھے، بیٹھتے تھے، پھر جنگل پکڑتے تھے۔
اے معاذ اللہ کا ذکر کر، ہر شجر و حجر کے قریب، سب گواہ ہوں گے۔ دعا کیجیے ان چیزوں پہ ایمان عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق ہو۔ اے معاذ اللہ کا ذکر کر، ہر شجر و حجر کے قریب، اور ہر گناہ کی توبہ کر، پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ طور پر اور علانیہ گناہ کے علانیہ طور پر توبہ کرو۔ رواہ البیہقی کی کتاب حدیث کے لفظ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ غلطی کرتے ہیں خادم، بولا کتنی مرتبہ معاف کروں؟ حضور نے سکوت فرمایا، حضور نے سکوت فرمایا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تو فرمایا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ۔ رواہ مسلم فی صحیح۔ امیر المومنین انار اللہ برہانہ کی خدمت میں لکھ رہے ہوں بادشاہ کے کہ اظہار نیاز مندی وہ خاکساری کرتے ہوئے نعمت امن و امان، رونق اسلام اور قوت شعر اسلام کے ظہور پر شکر وہ ثنا کرتا ہے کہ الحمدللہ سب اچھا ہے، امن ہے، عافیت ہے، اس کے شکر ادا کرتا ہے۔ نیز آپ کے لیے درازی عمر، شوکت و ظفر اور نصرت کی دعا کرتا ہے۔ زاویہ نامرادی کے زاویہ گوشہ میں اور گوشہ شکستگی میں دویشوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، کیونکہ یہ دعا خلوص دل سے ہے اور پس پشت ہے، یہ امید ہے کہ قرین قبولیت ہوگی۔ آفتاب دولت و سلطنت بر افق مجدد تاب آباد، بر افق مجدد اعلیٰ بالنبی الامی وعلی آلہ وامجادہ علیہ وآلہ وصلوات و تسلیمات و تحیات و برکات۔ صحیفہ گرامی جو اس مسکین کے نامزد تھا، اس کے ورود سے خوش اور مشرف ہوا۔ دوسرا خط، مخدومہ، معصیہ اللہ میں گرفتار ہونا امراض قلبیہ میں سے ہے۔ سب سے سخت مرض اب بھی قلبی کا سمجھا جاتا ہے۔ صحیفہ گرامی جو اس مسکین کے نامزد تھا، اس کے ورود سے خوش و مشرف ہوا۔ مخدومہ، معصیہ اللہ میں گرفتار ہونا امراض قلبیہ میں شدید ترین مرض ہے۔ اللہ سے تعلق نہ ہو، مخلوق سے تعلق، اس کے ازالے کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔
مکتوب گرامی پہنچنے مطالعہ کرنے کے بعد گم ہو گیا ہے، لکھ رہے عذر کر رہے ہیں، کسی کا جواب نہیں دیا اس کا۔ مکتوب گرامی پہنچنے اور مطالعہ کرنے کے بعد گم ہو گیا۔ جواب میں توقف اس وجہ سے ہوا کہ وہ خط مل جائے تو دوبارہ اس کو دیکھ کر جواب لکھا جائے، لیکن ابھی تک وہ خط نہیں مل سکا۔ ناچار چند کلمات لکھتا ہوں۔ تم نے اظہار شوق کیا تھا اور اپنے درد دل کی خبر دی تھی، اللہ کی یاد میں درد اور اپنے درد دل کی خبر دی۔ اس شوق کو نعمت عظمیٰ اور اس درد کو سرمایہ سعادت تصور کرو۔ یہ درد جو آخرت کا ہے، فکر ہے، یہ سعادت تھا۔ دنیا اسی ہلاک ہو رہی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں ہے، اور اس درد کو سرمایہ سعادت سمجھو۔ ایک درویش نے فرمایا ہے کہ نہ کل نہ خاص داد نہ داد خاص۔ آپ کو جو طلب ہے یہ بھی امید ہے، کیونکہ اگر وہ دینا نہ چاہتے تو اپنی طلب بھی نہ دیتے۔ یہ طلب بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اپنا کوئی ہنر نہ سمجھنا چاہیے، اپنا کمال نہیں، اللہ ہی نے تم کو اپنا درد دیا۔ ایک درویش نے فرمایا کہ اگر نہ خاص داد نہ داد خاص، نے اللہ اگر دینا نہ چاہتے تو طلب کا مادہ نہ عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ آتش شوق کو مشتعل اور شعلے طلب کو سر بلند کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے لیے دعا یہی غفلت والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ آتش شوق کو مشتعل اور شعلے طلب کو سر بلند کر دے، یہاں تک کہ اپنے ماسوا سے بیگانہ بنا دے، یہاں تک کہ اپنے ماسوا سے بیگانہ بنا دے اور بے فائدہ کشمکش سے رہائی دے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے، دست بکار دل بیار، ہاتھ کو کام میں رکھو اور دل کو یار کے ساتھ رکھو۔ حضرت حق کا محل نظر دل ہے، حضرت حق کا محل، حضرت حق کا محل، حضرت حق کا محل نظر یہ ہے، حضرت حق کا محل نظر دل ہے۔ دل کو پاک صاف رکھا جائے اور اسے ماسوا حق کے اتفاق سے ایک سو کر دیا جائے۔ ذکر تا ترا جانس، جب تک تمہاری جان ہے ذکر کرتے رہو۔ پاکی دل تو ذکر رحمانس، اور دل کی پاکی ذکر حق سے ہے، ذکر رحمان سے ہے۔ والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الہدی۔ جواب لکھ ختم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان ہدایات پر عمل کے دے، کیونکہ حضرت بھی اس کتاب کو سناتے تھے مجلس میں، تو اس وقت اردو میں نہیں تھی، فارسی میں سناتے تھے، بڑی تقریب سناتے تھے، بہت سناتے تھے۔ ہمیں کسی اور کتاب کو ہر وقت ہاتھ میں رکھ کے سوائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طرف پیدا فرمائے، اصلاح کی فکر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اپنی محبت سے اور نسبت سے ہمارے قلوب کو سرفراز فرمائے۔ دعا کر ربنا مجلس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اہل بنائے، بچوں کو بھی اس طریق پر رکھے، ساری دنیا کو اپنا ذاکر و شاکر بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔